رحم الله من قرأ الفاتحة. آگے بڑھا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومطهر قلوبنا مولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. صلوات. حضرات میں نے 3 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی تسلسل کے ساتھ. درمیان کی آیت وہ ہے کہ اس سے آپ بچپن سے بہت فیملیئر ہیں. یہ آیت کریمہ جو اولی الامر کا تعارف کراتی ہے سورہ مبارکہ نساء کی آیت نمبر 59 ہے. اس پر بہت کچھ کہا گیا، بہت کچھ اس پر گفتگو 14 سال سے ہوتی رہی. مفسرین نے بہت کچھ کہا، مورخین نے لکھا، محدثین نے اس پر گفتگو کی، علماء نے، مناظرین نے، محققین نے، اور بہت کچھ اس کو سامعین نے سنا بھی ہے. آج میں آپ کی خدمت میں اس آیت کریمہ کے ذیل میں اصول تفسیر کی بنیاد پر کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں. اصول تفسیر میں پہلی اصل یہ ہے کہ کسی آیت کریمہ کی تشریح، تفسیر، ایکسپلینیشن، ایگزیجسس اس وقت تک آپ اس کے تعلق سے کہیں اور نہ جائیں جب تک آپ کے پاس قرآن ہی سے اس کی تفسیر موجود ہے. اگر ایک آیت کی تفسیر ایک آیت کر رہی ہے
تو پھر آپ کو حدیث کی طرف جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اگر وہ جو دوسری تفسیر ہے جو آیت کی تفسیر کر رہی ہے اس میں کوئی کنفیوژن آ جائے تو پھر آپ حدیث کا سہارا لے لیں. تو میں صرف اسی پہلی اصل پر باقی رہوں گا. آج کی اس پوری مختصر سی انشاءاللہ گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا اور نتیجہ اختتام میں دوں گا. البتہ ہر گفتگو مربوط رہے گی. میں نے 3 آیتیں پڑھی اور کوشش کروں گا جلدی ہو بات آپ تک پہنچ سکے. تفسیر کی روشنی میں اس کو ذہن میں رکھیے گا. اولی الامر کون ہیں اس پر بہت گفتگو ہوئی ہے، لیکن کیوں نہ ہم قرآن سے خود ہی پوچھیں کہ قرآن تو یہ بتا کہ تو حکم دے رہا ہے کہ تم اولی الامر کو مانو اور ان کی اطاعت کرو، یہ حکم کس کو دے رہا ہے؟ تو کہا یا ایھا الذین آمنوا، صاحبان ایمان. اگر صاحبان ایمان کو یہ حکم دیا جا رہا ہے تو یہ حکم اتنا سمپل، ایزی، آسان ہونا چاہیے کہ جو مخاطب ہیں صاحبان ایمان وہ آسانی سے سمجھ لیں کہ کون ہے اولی الامر، اور ان کو کسی مولوی ملا کے پاس لے جانا پڑے. وہ خود سمجھ رہے ہیں، اس لیے کہ جب ان کو حکم دیا جا رہا ہے حکم یا ایھا الذین آمنوا، تو یہ خلاف عقل بھی ہے اور خلاف عدل الہی بھی ہے کہ حکم تو دے رہا ہے مومنین کو اور پھر وہ اس کو اتنا کمپلیکیٹڈ کر دے کہ مومنین سمجھ ہی نہ پائیں کہ اولی الامر کون ہے. اور اس کی تشریح کے لیے کچھ وہ لوگ آ جائیں جن کے اپنے ذاتی انٹرسٹ ہیں اس میں، اور وہ آ کر یہ کہیں یہ ہے اولی الامر وہ ہے. تو ہم کیوں ایسا کریں؟ تو کہا بھائی دیکھو قرآن پڑھو تو صحیح، پڑھو تو صحیح. تو آیت نمبر 59، تو پہلے آپ آیت نمبر 58 پڑھیے، پھر آیت نمبر 60 پڑھ لیجیے. اگر واضح نہ ہو اس کے بعد بھی تو پھر قرآن کا خطاب آپ سے نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کا خطاب سب سے پہلے صاحبان ایمان سے بھی پہلے قرآن کا خطاب صاحبان عقل سے ہوتا. اگر کوئی اپنی عقل ہی استعمال نہ کرنا چاہے تو پھر قرآن کا اس سے کوئی خطاب نہیں ہے. تو آیت اس طرح شروع ہوتی ہے. اس سے پہلے کی آیت توجہ کیجیے گا، جلدی گزروں گا اس لیے کہ یہ جو مضمون ہے اس سے ہم نے اپنے درس تفسیر میں کم سے کم 5 یا 6 دروس میں، بلکہ شاید زیادہ ہی ہو، اس کو بیان کیا ہے، اور ہم اس سب کو سمیٹنا چاہ رہے ہیں آپ کے سامنے آج چند منٹ میں. تو آیت اس طرح شروع ہوتی ہے کہ ان اللہ یامرکم، اے صاحبان ایمان اللہ تمہیں حکم دیتا ہے. اب میں نے کہا جا صاحبان ایمان، یہاں پر یا ایھا الذین آمنوا سے آیت شروع نہیں ہوتی. یہ بھی بلاغت قرآنی ہے، بہت بلاغت ہے. میں ہو سکتا ہے کہ میری گفتگو کچھ ذرا ابتدا میں خشک نظر آئیں، لیکن یہ چونکہ مجھے تفسیر کے پیرامیٹر میں رہنا ہے اور میں ہٹنا نہیں چاہتا اس جو ہے اس چہار دیواری سے گویا تفسیر اسی میں رہنا چاہتا ہوں، اسی لیمٹس میں. تو تھوڑی سی مجھ کو مشکل ہوگی، لیکن آپ انشاءاللہ سمجھیں گے. صاحبان ذوق ہیں اور میں جانتا ہوں آپ کے ذوق کو. یہاں نعرہ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہاں بات یا ایھا الذین آمنوا سے شروع نہیں ہوتی. کیوں نہیں ہوتی آپ خود ابھی سمجھ جائیں گے. جنرل ہے ایک بات، ان اللہ یامرکم، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتوں کو ان تک پہنچا دو جو اس امانت کے اہل ہیں. امانت کو وہاں تک پہنچا دو. تو اس میں 10 پیغامات ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ انسان کو امین ہونا چاہیے. امانت پر اسلام نے کتنا زور دیا ہے کہ آپ کسی کا حق غصب نہ کریں اور جس کا جو حق ہے اس کو دے دیں. امانت کو آپ حقدار تک پہنچائیں، یہ آپ سب کی ذمہ داری ہے. تو ان اللہ یامر، اللہ امر کر رہا ہے، حکم دیتا ہے کہ تم امانت کو ان کے اہل تک پہنچا دو. وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، اور جب تم لوگوں کے درمیان حکم کرو، کوئی فیصلہ کرو، أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، کہ تم عدل کے ساتھ فیصلہ کرو. ان اللہ یعظکم، ان اللہ نعم یعظکم بہ، اللہ تمہیں بہترین نصیحت کر رہا ہے.
اللہ ہم سے کہتا ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. موعظہ حسنہ کے ساتھ لوگوں کو بلاؤ اسلام کی طرف. اور خدا کیا کہہ رہا ہے یہاں خود کہ بھئی اللہ خود تمہیں بہترین موعظے کے ذریعے سے کسی ایک اہم پیغام کی طرف بلا رہا ہے. ان اللہ کان سمیعا بصیرا. اللہ جو ہے وہ سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے. تم ہٹ نہیں سکتے کہیں. اب یہاں سے شروع ہوتی ہے بات یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان. تو وہاں کیوں نہیں صاحبان ایمان کا؟ اس لیے کہ مفسرین نے اس کی بڑی گفتگو کی ہے اور انہوں نے کہا یہ ہے کہ بھی دیکھیں اس میں جو حکم ہے کہ تم امانتوں کو ان کے اہل تک پہنچا دو، حقدار تک امانت پہنچ جانی چاہیے، یہ جو حکم ہے یہ عام مومن کو صرف نہیں ہے بلکہ یہ ایک خصوصی حکم ان کو ہے جنہیں اللہ نے امت کا لیڈر بنایا ہے. تو لیڈروں کو یہ حکم دیا گیا ہے جن میں انبیاء ہیں، اولیاء ہیں. انہیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ بھئی تم دیکھو تمہاری ایک ذمہ داری ہے اور امت کی ایک ذمہ داری ہے. امت سے ہم یہ کہیں گے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. مگر اس سے پہلے کہ ہم امت کو تمہاری اطاعت کا حکم دیں، تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ جو تم پر واجب ہے پہنچانا وہ ان کو پہنچا دو. دیکھیں بات مربوط ہونی چاہیے. تو پھر اب تم پر جو واجب ہے پہنچانا تم ان تک پہنچا دو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اطاعت اور ولایت ایک دوسرے سے اتنے کنیکٹڈ ہیں کہ اگر ولایت کی ذمہ داری ادا نہیں ہوئی تو پھر امت پر اطاعت کی ذمہ داری عائد نہیں ہوگی. امت جبھی اطاعت کر سکتی ہے جب جس کی اطاعت کی جا رہی ہے اس نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہو. بھائی جلدی جلدی میں کنیکٹ کروں گا، آپ کو جلدی جلدی جانا چاہوں گا اور آپ ماشاءاللہ کنیکٹ کریں. تو اب اگر ایسی بات ہے تو اب سمجھ میں آیا کہ سورہ مائدہ میں اللہ نے کیوں کہا تھا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل. اگر یہ نہیں پہنچایا تو کچھ نہیں پہنچایا. کیوں؟ اس لیے کہ ہم یہ حکم دے رہے ہیں کہ تمہاری لوگ اطاعت کریں اور تمہارے پاس ایک امانت ہے ہماری، تمہیں یہ امانت لوگوں تک پہنچانی ہے. جیسے ہی تم یہ امانت لوگوں تک پہنچاؤ گے اب ہم یہ کہیں گے کہ دیکھو ہم نے دین کو مکمل کر دیا، اب تمہاری اطاعت ہوگی اور امت اولی الامر کو صحیح طریقے سے پہچان لے گی. امانت پہنچا دو. امانت عجیب بات ہے. امانت کیا چیز ہوتی ہے؟ یعنی کسی نے کسی کو حوالے کیا کہ یہ اس کو یہاں تک لے جاؤ، اس کو کہتے ہیں امانت. تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم امانت پہنچا دو. تو نبی کے پاس جو امانت آئی وہ کہاں سے آئی؟ کس نے دی کہ یہ پہنچا دو؟ اللہ نے دی نا. پھر میں کہوں گا کہ چونکہ تفسیر القرآن قرآن کی بات ہو رہی ہے تو سورہ حدید کی وہ آیت جس سے آپ بہت زیادہ فیملیئر ہیں 25ویں آیت لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. ہم نے اپنے تمام انبیاء کو اس دنیا میں بھیجا، تنہا نہیں بھیجا، معجزات کے ساتھ بھیجا. وانزلنا اور نازل کیا ہم نے معهم الکتاب والمیزان. وانزلنا علیہم یا الیہم نہیں ہے کہ ہم نے ان پر، الفاظ پر غور کرتے رہیے گا. یہ نہیں کہا کہ ہم نے ان پر کتاب نازل کی یا ان پر ہم نے میزان ترازو نازل کیا. نہیں، ہم نے ہر نبی کو 2 چیزیں دی. ایک کا نام ہے کتاب، ایک کا نام ہے میزان. کس نے دی؟ ہم نے. ان کے ساتھ بھیج دی، بعد میں نہیں. معہم، ہر نبی دونوں چیزیں ساتھ لے کر آیا. جب ساتھ لے کر آئے تو کیوں؟ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ نبی یہ دونوں چیزیں امت کے حوالے کرے اور یہ امت عدل و انصاف پر قائم رہے. اللہ کا پرپس انبیاء کو بھیجنے کا کیا ہے؟ امت عدل و انصاف پر قائم رہے. آج امت عدل و انصاف پر قائم ہے کہ نہیں؟ کیوں نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ نبی کو جو بھیجا اللہ نے کتاب اور میزان دے کر، مقصد کیا تھا؟ عدل قائم ہو جائے، امت
امت نے نہ کتاب کے ساتھ عدل کیا نہ میزان کے ساتھ عدل کیا تو خود عدل کیسے قائم کر سکیں گے زمین پر؟ پھر ان کے درمیان کیسے عدل و انصاف قائم ہو سکتا ہے کہ جو ذریعہ عدل تھا میزان اسی کو چھوڑ دیا. اب کیا ہے میزان؟ اس پہ کیا بحث ہو. تو میں یہ عرض کروں آپ کی خدمت میں ایک ہی جملے میں کہ جو شخص میزان کو نہ سمجھے اور یہ کہے کہ نہیں نبی صرف کتاب چھوڑ کر گئے ہیں, ایک چیز چھوڑ کر گئے ہیں, قرآن کی روشنی میں وہ شخص قرآن کی روشنی میں کفار قریش سے بدتر ہے. بہت بڑی بات کر رہا ہوں. کیوں ان سے بدتر ہے؟ اس لیے کہ کفار قریش نبی کو نبی نہیں مانتے تھے مگر امین مانتے تھے. یہ امت یہ کہہ رہی ہے کہ نبی لائے تھے دو چیزیں مگر دونوں چیزیں نہیں چھوڑی, ایک چیز چھوڑی تو امانت میں. اب میں وہ لفظ بھی استعمال نہیں کر سکتا. تو امین نہیں مانا امت نے. تو امت میں اور ان کافروں میں فرق کیا ہے کہ کافر نے نبی نہیں مانا امین مانا, امت نے امین نہیں مانا نبی مان لیا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اس لیے ادوا الامانات الی اہلھا میں یہ اشارہ ہے کہ خبردار, اگر تم چاہے کتنے ہی بے ایمان سہی اور امانت سے دور سہی لیکن نبی کی طرف اس کی نسبت نہ دینا کہ وہ امین نہیں تھا. نبی امین تھا, وہ جو لایا وہی چھوڑ کر گیا. تو اب میزان کیا ہے نبی کی؟ وہ نبی نے بتایا انی تارک فیکم الثقلین. یہ نہیں کہا ایک چیز ہو گا. تو بات یہاں سے شروع ہوگی تو سمجھ میں آئے گا کہ اولی الامر کون ہے. ادوا الامانات الی اہلھا, امانت کو پہنچا دو. اور اگر آپ امانت کی تشریح میں جائیں گے تو پھر یہ خود اس کے لیے بہت وقت چاہیے. اختصار یہ کہ اللہ نے فرمایا کہ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض فابین ان یحملنها. اس امانت کے تعلق سے جو شریک القرآن ہے ان کی تفسیر یہ ہے کہ یہ اصل امانت, سب سے بڑی امانت جو اللہ نے نبی کے حوالے کی تھی وہ امانت ولایت امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم. ایک یہ, دوسرا الی اہلھا, یہ تو ہوا پیغمبر کے لیے یعنی لیڈرز کے لیے, اسی لیے اس کو اوپن رکھا آیت کو. یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الرسول سے بات نہیں شروع ہوتی, جنرل ہے. یعنی لیڈرز کے لیے بھی ہے جو معصوم لیڈرز ہیں, ان کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ تم یہ امانتیں پہنچاؤ, اور عوام کے لیے بھی ہے کہ تم بھی امانتیں پہنچاؤ. الی اہلھا یعنی جو امانت ہے نا اس کے اہل تک رہنی چاہیے. اہل سے ہٹا دو گے تو تم خود عدل سے ہٹ جاؤ گے. عدل کا تقاضا یہ ہے کہ جو جس بات کا اہل ہے اس کو وہیں رکھو, اسی جگہ. یہی عدل ہے. جو جیسا ہے اس کو ویسے ہی سمجھو. اور میں اس سے پہلے کہہ رہا تھا کہ بھئی ہمارے یہاں عدل سے انسان ہٹتا ہے یا محبت میں یا دشمنی میں. لہذا جو لائق محبت ہے اس کو لائق محبت سمجھو, جو لائق نفرت ہے اسے لائق نفرت سمجھو, اور نہ محبت میں اضافہ کرو کسی کی, نہ کسی سے unnecessary نفرت کرو. جتنی محبت کے لائق ہے وہ اتنی محبت کرو. اب اگر تم کو حد نہیں معلوم کہ کتنی محبت کروں تو اسی سے پوچھ لو, تو وہ تم کو بتا دے گا کہ مجھ سے محبت کرتے جاؤ میری انتہا تک تم پہنچ ہی نہیں سکتے. بس اس کا خیال رکھنا, مجھے خدا نہ کہہ دینا.
دوسری طرف کنفیوژن ہے لوگوں کو کہ بھئی ہم جو لائق ہیں اس کے کہ ان کو برا کا ہدایت ان کو برا کہیں کہ نہیں کہیں، کیوں نہیں کہیں؟ تو پھر عدل ہی کیا رہے گا؟ پھر وہ خود شخص برا ہو جائے گا اور قابل مذمت ہو جائے گا جو بروں کو برا نہ کہے۔ نہیں کہنا ہے، یہ تو آپ کو قرآن نے سکھایا ہے، دین ہے، یہ شریعت ہے، یہ اسلام ہے، یہ ہاں ہر چیز کے اصول ہیں، ہر چیز کے اصول ہیں۔ نماز ایسی پڑھ لیں گے، آپ نے کہا کہ مجھے آج زیادہ پیار آ رہا ہے اللہ سے تو میں 6 رکعت نماز ظہر پڑھتا ہوں قربت من اللہ۔ 6 رکعت آپ کی قبول ہوگی؟ منہ پہ مار دی جائے گی۔ جتنا کہا ہے اتنا۔ انہوں نے کہا میری قصر ہے نماز، یہ تم مسافر ہو تمہاری نماز قصر ہے، تم کو تو نہیں، میں تو بالکل فریش ہوں۔ تم کتنے بھی فریش ہو، تمہارا فریشنس جب ہی باقی رہے گا جب تم 2 ہی پڑھو، ورنہ تم ابسلیٹ ہو جاؤ گے خود۔ تو اذان محترم آپ دیکھیں کہ اللہ نے ہر لفظ میں پیغام رکھا ہے قرآن کے۔ اگر انسان سمجھنا چاہے، نہیں سمجھنا چاہے تو ختم اللہ علی قلوبہم، اس کا کوئی علاج کوئی نہیں کر سکتا، لیکن ہر جگہ سمپل ہے۔ تو محبت بھی آپ اگر کریں کسی سے عدل کے ساتھ، نفرت کا اظہار عدل کے ساتھ، اور رہا اس کا اظہار کیسے کیا جائے اس کے اصول اور ضوابط ہیں، اور بے شک ان اصول و ضوابط کے لیے ہمیں اپنے علماء سے، اپنے مراجع سے مربوط رہنا ہے۔ وہ جو ہم سے کہتے رہیں کہ بھئی یہاں ایسا کرو، یہاں ایسا کرو، یہاں ایسا کرو، لیکن جنرل کوئی حکم نہیں ہے کہ نہیں کرو ایسا، ورنہ دین ہی ختم ہو جائے۔ یعنی کوئی مرجع یہ آپ کو نہیں کہہ سکتا کہ تم علی سے محبت ہی نہ کرو، نہ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ علی کے دشمن سے نفرت نہ کرو، یہ تو ممکن ہی نہیں، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی بھی مرجع، کوئی بھی عالم، کیا کوئی ایک عام مومن یہ بات کہتے، یہ ہو نہیں سکتا، امکان ہی نہیں اس بات کا۔ ہاں سلیقہ کیا ہے، طریقہ کیا ہے، اس کے اظہار کا انداز کیا ہے، جگہ کیا ہے، موقع کیا ہے، ٹائم کیا ہے، اسپیس کیا ہے، اس کا تعین ایک مفتی کرے گا اور ہم کو اطاعت کرنی پڑے گی۔ صلی بھیجے محمد علیہ۔ جلدی سے، میں نے بہت بڑی باتیں کبھی جلدی میں ہو جاتی ہیں، لیکن کوئی بات نہیں، ہم سمجھتے ہیں پیغام پہنچ رہا ہے۔ اب آئیے اس کے بعد کیا آیت ہے؟ جب یہ بات کہتی کہ تم کو یہ پہنچانا ہے امانتیں، اب کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو۔ اب میں وہ تمام دلیلیں آپ کے سامنے نہیں پیش کروں گا جو آپ بار بار سنتے رہتے ہیں، میں اسی آیت میں رہوں گا، اسی آیت کے الفاظ پر، یعنی الفاظ کے اس کا جو آیت کا میکینزم ہے الفاظ کا، اس پر بات ہوگی، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیا ہے۔ ایک عام انسان کو لے آئیے، کسی کو بھی، کبھی دیکھو یہ ہے قرآن اور یہ ہے آیت، تم بتاؤ اولی الامر کون ہونا چاہیے؟ سوچیے گا۔ اے صاحبان ایمان، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، ٹھیک ہے، وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ، اور رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔ تو یہ دلیل آپ نے مسلسل سنی ہے، میں اس کو نہیں اس کی تفصیل میں جاؤں گا کہ بھئی اللہ نے 3 اطاعتوں کے لیے 2 لفظ اطیعوا کیوں استعمال کیے۔ امر 2 ہیں، اطاعت 3 ہیں، اس لیے کہ ایک اطاعت اللہ کی ہے، اس میں اور رسول کی اطاعت میں ضرور فرق ہے، اس لیے کہ آپ رسول کی اطاعت کرتے ہیں اور پیروی بھی کرتے ہیں، اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ کا اتباع نہیں ہوتا، یہ فرق ہے۔ آپ اللہ کے فوٹسٹیپس کو فالو نہیں کر سکتے، لیکن رسول کی اطاعت بھی کرتے ہیں اور اتباع بھی کرتے ہیں، یہ فرق ہے۔ مگر اگر اولی الامر کی اطاعت میں اور رسول کی اطاعت میں فرق ہوتا کسی طرح کا بھی، تو تیسری بار کہا جاتا وَأَطِیعُوا أُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ۔ تو بنیادی طور پر پہلا مسئلہ تو یہ طے ہو گیا کہ جو بھی ہے اولی الامر، توجہ کیجئے گا، جو بھی ہو اولی الامر وہ ہے کوئی ایسا جو بالکل رسول جیسا ہے۔ بالکل رسول جیسا ہے۔ اب قرآن سے بات ہو رہی ہے نا، اب میں آپ کے سامنے کوئی روایت پیش نہیں کر رہا ہوں ابھی تک، نہ تاریخ، آیت، تو جو بالکل
جیسا ہے. اب کیسے ڈھونڈے, کہاں سے لائے کوئی بالکل رسول جیسا. اب جو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی نام کیوں نہیں لیا قرآن نے, نام اسی لیے نہیں لیا قرآن نے کہ تاکہ مسئلہ صرف اسپیسیفک نہ ہو جائے بلکہ جنرل ہو اور چیلنج بن جائے. جمع کے صیغے ہیں تاکہ ہر شخص آ جائے, آ جاؤ کون ہے انفسنا, مگر لے کر جائیں گے صرف ایک کو نفس کی جگہ. بھئی اشارے ہی کرنے کا ٹائم ہے میرے پاس, اس سے زیادہ وقت نہیں ہے. انفسنا اگر یہ کہتے تھے کہ بھئی چلو تم اپنے جس کو چاہو لاؤ, میں علی کو لے کر آتا ہوں, تو بات ہو جاتی اسپیسیفک, بات چیلنج نہیں ہوتی. یہ ہوتا کہ بھئی ٹھیک ہے علی کے لیے حکم آ گیا تو علی کو لے گئے, اگر پھر کبھی موقع ہوتا ایسا تو ہم کو بھی لے جاتے. وہ باری باری ہوتا نا کہ اس بار تم کو چانس دے دیا, اس بار تم کو چانس دے دیا, جھگڑا ختم. ورنہ طلبہ مجھ کو کیوں نہیں لے گئے, مجھ کو کیوں نہیں لے گئے, بھئی اس بار تم کو لے جاتے ہیں, بعد میں تم کو لے جائیں گے, بات کا موقع ہی نہیں آیا. وہ سوچتے تو اس میں کون سی خاص بات ہے. نہیں, ابھی موقع ہے, جمع کا صیغہ ہے. کتنے مجبور ہو گئے تھے نبی کہ جمع کے صیغے میں ایک واحد کو لے کے جا رہے ہیں. تو ایک بات اتنے ہو گئی, جلدی جلدی گزر رہا ہوں, اس لیے کہ جو اصل پیغام اس کے اندر یہ دیکھیں یہاں پر کمال قرآن کی آیتوں کا تسلسل. اور جا کے جب آپ پڑھیں پلیز, میں ہمیشہ یہ گزارش کرتا ہوں کہ جو چیز میں نے یہاں پڑھ دی, ہو سکتا ہے آپ کو اس وقت اتنا لطف نہیں آئے, پھر دوبارہ جا کر میں نے اسی لیے ریفرنس دیا کہ آئیے بیٹھیے پڑھیے, پھر سے پڑھیے, پھر سے پڑھیے, آپ کی بہت کچھ سمجھ آئے گی کیا ہے قرآن, کیا اعجاز ہے بیانی ہے قرآن کا. اللہ اکبر. تو اب آپ دیکھیں کہ اب اس کے بعد کیا کہا, وَإِن تَنَازَعْتُمْ. جلدی سے میں آگے بڑھ گیا, ایک چیز طے ہو گئی کہ وہ ہونا چاہیے جو رسول جیسا ہو. اب آئیے وَإِن تَنَازَعْتُمْ, اس پر گفتگو کم ہوتی ہے مجلسوں میں. وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ, اگر تمہیں کسی بات پہ جھگڑا ہو جائے. اب دیکھیں ایک ایسی چیز ہے کہ جو ذہنوں کو جھنجھوڑ دے گی, یہ بات یہاں پر توجہ کیجیے. اور اسی لیے کچھ مفسرین نے کچھ بیچارے مفسرین انہوں نے یہاں پر کوشش کی ہے کہ ہاں اب ہمیں ایک نقطہ ملا یہ کہنے کا کہ یہ تو بالکل رسول جیسے نہیں ہیں. توجہ, ابھی میں نے کیا کہا, آیت کا یہ ٹکڑا ہے کہ رب بالکل رسول جیسے ہونے چاہیے. انہوں نے کہا نہیں بالکل رسول جیسے نہیں ہو سکتے. کیوں کر دو, کیا کہہ رہا قرآن, کیا کہہ رہا اس کے بعد کیا, وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ, اگر تمہارے درمیان کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے, فی شیء, کسی بھی بات میں تمہارے درمیان کوئی اختلاف ہو جائے, جھگڑا ہو گیا, کنفلکٹ ہو گیا, تو کیا کرو, فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى الرَّسُولِ, تو اللہ اور رسول کی طرف اس کو پلٹا. اگر اولی الامر رسول جیسا ہوتا تو اللہ یہ کہتا کہ اللہ رسول اور اولی الامر کی طرف پلٹا ہو. تو یہاں اولی الامر کو کاٹ دیا اللہ نے, اب اولی الامر کا ذکر نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اولی الامر رسول جیسا, یا اولی الامر کی اطاعت اتنی ضروری نہیں ہے جتنی رسول کی اطاعت ضروری ہے, یا اللہ کی اطاعت ضروری ہے. سمجھ گیا, یہ ہے اعتراض. اب اس کے اوپر گفتگو ہے, لیکن میرے دوستو ضروری نہیں ہے کہ ہر مفسر کی نظر ہر چیز پر پڑ جائے. دیکھیں غور کریں, قرآن مجید تدبر فی القرآن. آپ یقین جانیں قرآن نے جس انداز سے ولایت اہل بیت کو پیش کیا ہے, کوئی کہہ ہی نہیں سکتا کہ کسی طرح کا کمپلیکیشن ہے اس میں. سو سمپل اینڈ ویری ایزی, بیسڈ آن کامن سینس. ٹھیک, تو جب تم نے ہم سے کہا کہ یہاں تک آیت کو پڑھو تو تم کو پتا چلے گا کہ اللہ نے یہاں اولی الامر کا ذکر نہیں کیا. اگر اولی الامر اتنے اہم ہوتے تو جیسے وہاں 3 کی اطاعت ضروری ہے, ایسے ہم اپنے کنفلکٹ میں جج کس کو بنائیں, اللہ اولی الامر کا نام بھی لیتا. لہٰذا جج کی پوزیشن میں نہیں آ سکتے اولی الامر. تو اولی الامر وہ ان کا اسٹیٹس نہیں ہے. تو ہم نے کہا ٹھیک ہے, جب تم ہم کو پڑھ کر آیت کو یہاں تک لے آئے ہو تو ایک جملہ اور آگے پڑھ دو آیت کا. اب آیت کیا کہتی ہے, یہ بلاغت قرآن, ان کنتم تؤمنون باللہ. دیکھو اللہ رسول اور اولی الامر کی اطاعت کرو.
اگر کوئی جھگڑا ہو جائے تو اللہ اور رسول کی طرف پلٹا دو اگر واقعی تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو. اب یہاں رسول کا ذکر نہیں ہے. پڑھو جا کر. اب رسول کا ان کنتم تؤمنون باللہ ورسولہ کیوں نہیں ہے؟ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر کیوں؟ اب تم وہی کہو جو اس سے پہلے کہہ رہے تھے. کہو کہ بھئی رسول پر ایمان اتنا ضروری نہیں ہے جتنا اللہ پر ایمان ضروری ہے. کہو. اگر ایسی بات ہے تو اذانوں سے نکالنے کی ہمت کرو. دیکھتے ہیں بزرگوں نے کوشش تو کر لی مگر علی کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ اذانوں میں محمد رسول اللہ کو باقی رکھا علی. تو اب یہاں پر نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ رسول کا ذکر. اب آیا کمال گفتگو. اللہ رسول اور علم کی اطاعت واجب. جھگڑا ہو جائے تو اختلاف ہو تو کہاں لے جاؤ؟ ان دو کی طرف. اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے اگر تمہیں اللہ پر ایمان ہے. کیا مسئلہ ہے؟ کہا بہت سمپل ہے. وہاں پر اولو الامر کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دوسرے جملے میں نہیں ہے ضرورت. اور یہاں پر رسول کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے ضرورت. آتے ہیں کیوں؟ سنیے. اللہ اور رسول اولو الامر کی اطاعت کرو. دیکھو اللہ کی اطاعت کرو اور اطاعت کرو اللہ کے رسول کی اور اولو الامر کی. ابھی جھگڑا ہو جائے. کیسا جھگڑا؟ بھائی سب سے بڑا اختلاف تو امت کا تھا ہی اولو الامر کے بارے میں. کا لہذا اگر اولو الامر کے بارے میں اختلاف ہو جائے تو اس کو کہاں پلٹاؤ؟ اللہ اور رسول کی طرف. ایک بہت بڑے مفسر لکھتے ہیں کہ بھئی یہ جو شیعوں کا عقیدہ ہے کہ اس سے مراد ائمہ ہیں معصومین وہ صحیح نہیں ہے. اگر صحیح ہوتا تو اللہ ان کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیتا. میں کہتا ہوں بھائی اس آیت سے اور اس میں اولو الامر کا ذکر نہ کر کے دوسرے جملے میں اللہ نے اتنے کلیئرلی واضح کیا کہ اصل عقیدہ امامت کے تعلق سے کس کا صحیح ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کیا کہا کہ اگر تمہیں اختلاف ہو جائے. اب اختلاف کس چیز میں ہوا؟ اولو الامر کون ہے. جب اختلاف ہوا اولو الامر کون ہے تو اس میں جھگڑا مت کرو, اختلاف مت کرو, کسی کو کافر کہہ کے قتل مت کرو. جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کنفلکٹ کی کوئی ضرورت نہیں. پھر کیا؟ ردوہ الی اللہ و رسول, جا کر اللہ اور رسول سے پوچھ لو کہ اولو الامر کون ہے. اور ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ بھئی اولو الامر کا تعین یا اللہ کرے گا یا رسول کرے گا. تو یہ نہیں کہا کہ اجماع سے جا کے پوچھ لو, شورا سے جا کے پوچھ لو, جمع ہو کر کچھ کاؤنسل کرو اور اس کے بعد پھر کسی کو طے کر لو. یہ نہیں کہا. اگر تمہیں اختلاف ہو جائے تو اللہ اور رسول کی طرف پلٹاؤ. اب پوچھو یا اللہ تو بتا کہ اولو الامر کون ہے. تو کہا غدیر بھول گئے. یا رسول اللہ آپ بتائیے. تو رسول اللہ کی دسیوں وہ حدیثیں تم بھول گئے. تو پتہ یہ چلا کہ اولو الامر کے سلسلے میں جب اختلاف ہو جائے کہ چونکہ یہ خود مورد اختلاف تھے لہذا دوسرے جملے میں ان کا ذکر کرنا خلاف بلاغت تھا, ورنہ دور لازم آتا, سرکولر آرگومنٹ ہو جاتا کہ کوئی کہتا اچھا اب ہم کو اختلاف ہے اولو الامر میں تو چلو اللہ اور رسول اولو الامر سے پوچھیں. اللہ تو ہے نہیں, ہم تک جو ہے نہیں پہنچ سکتے, رسول بھی موجود نہیں ہے, تو اولو الامر ہے, چلو ہم اولو الامر سے چل کر پوچھتے ہیں کہ اولو الامر کون ہے. تو وہ کہے گا میں خود ہوں. توجہ ہے. اس لیے یہاں اللہ نے اس کو بچا لیا تھا. نہیں یہاں میں اولو الامر کا ذکر نہیں کروں گا جھگڑے کے معاملے میں. اولو الامر کے بارے میں اختلاف ہو تو اولو الامر سے مت پوچھو کہ کون ہے. اولو الامر کے بارے میں اختلاف ہو تو اللہ سے پوچھو اور رسول سے پوچھو. اسی کو کہتے ہیں تعیین. اللہ کی طرف سے تعین ہوتا امامت کا, امت کی طرف سے ہوتا تو یہاں یہ کہتا اللہ کہ امت والوں کے پاس چلے جاؤ, شورا کر لو, اجماع کر لو. ٹھیک. اچھا اب تیسرے جملے میں
صرف اپنا نام کیوں رکھا؟ اب وہاں رسول اللہ کا بھی ذکر آ جاتا کہ اگر تم اللہ اور رسول پہ واقعی ایمان رکھتے ہو تو تم اللہ اور رسول کی طرف آ جاؤ. یہ اس لیے رکھا تاکہ پتہ چل جائے کہ اولی الامر کون ہے. عجیب بات کہہ رہا ہوں، بس میں تمام کرنے جا رہا ہوں گفتگو. تو کیوں نہیں کہا؟ تاکہ پتہ چل جائے اولی الامر کون ہے، صاحبان عقل کو. اس سے کیسے معلوم ہوگا؟ اس سے اس طرح معلوم ہوگا کہ اللہ نے کہا اچھا سنو، اگر تم اللہ سے ڈرتے ہو، رسول کا ذکر کیوں نہیں؟ کہ اس لیے کہ سارا مسئلہ تو یہاں ہوگا ہی رسالت سے. اولی الامر کوئی ایسی شخصیت ہے کہ جسے لوگ قبول کریں گے نہیں جلدی، اور جب نہیں قبول کریں گے تو میں کہوں گا چلو رسول سے پوچھ لو، تو یہ رسول سے بھی گستاخی کرنے پر آمادہ ہو جائیں گے. رسول کہتا جائے گا کہ لاؤ قلم لکھ دوں بتا دوں کون ہے اولی الامر، اور یہ گستاخی کرتے جائیں گے. تو اگر میں کہوں اگر تم کو اللہ اور رسول پر ایمان ہے تو کہیں گے نہیں ہمیں تو رسول پہ ایمان ہی نہیں ہے. یہ رسول کا بھی انکار کر دیں گے اولی الامر کا انکار کرنے کے لیے. لہذا اب یہاں پر مجھے ان کو رسول سے نہیں اپنے آپ سے ڈرانا ہے. اگر تمہیں اللہ پر ایمان ہے تو اچھا، تو جب ایسی بات ہے کہ جو رسول تک کا انکار کرتے ہیں تو اس کو اللہ کا انکار کرنے میں کیا پریشانی ہے؟ تو اب چوتھا لفظ رکھ دیا اللہ نے، ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر. اگر تمہیں اللہ پر ایمان ہے اور یوم آخر پر، یعنی اگر تم نے اولی الامر کو نہیں مانا تو رسول موجود ہے. اچھا، اگر تم نے اولی الامر کا انکار کرنے کے لیے رسول کی پرواہ نہیں کی تو میں ہوں. اگر تم نے میری بات بھی نہیں مانی تو قیامت میں دیکھ لوں گا تمہیں. لیکن آپ نے کہا تھا کیا کہا؟ میں بھائی آیت خود تفسیر کر دے کہ ہم کیوں کہیں جائیں، ہم کیوں کسی سے پوچھیں. آیت کا تسلسل بتا رہا ہے کہ کتنا اہتمام ہو رہا ہے اولی الامر کو پہچاننے کے لیے. ذالک خیر، یہی خیر ہے، وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، اور بہترین تفسیر یہی ہے. خود خدا کہہ رہا ہے تأویل اور تفسیر. تأویل یعنی تفسیر، تعویل اس آیت کی بس یہ بہترین تعویل میں نے کر دی، خدا کہہ رہا ہے. اب اس آیت کی تفسیر میں ادھر ادھر مت جاؤ. کمال کے الفاظ ہے قرآن. بھائی احسن التأویلا، یہ بہترین تعویل میں کر چکا، جاؤ اب کیا چاہتے. اب اس کے بعد پھر تیسری آیت جلدی سے میں اس کا صرف ٹرانسلیشن کرنے کا وقت رہ جائے گا کہ اب خدا نے فرمایا کہ آیت نمبر 60، الم ترا، اے میرے حبیب کہہ تو دیا میں نے، بتا دیا، بتانے کے بعد تفسیر بھی اس کی کر دی اچھی. تم دیکھتے نہیں ہو، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ وہ لوگ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ہر اس چیز پر ایمان رکھتے ہیں جو آپ پر نازل ہوئی، جو آپ پر نازل ہوئی، ہر اس چیز پر. ما انزل الیک، جو تم پر نازل ہوئی، بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور جو تم سے پہلے نازل ہو چکا سب پر ایمان رکھتے ہیں. یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اپنے فیصلے طاغوت سے کروائیں. بس یہ پوری گفتگو کا کنکلوژن آپ کے سامنے آ رہا ہے. یہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اپنے فیصلے کس سے کروائیں؟ ابھی میں نے کیا کہا ہے کہ اگر تمہارے درمیان کوئی اختلاف ہو جائے تو کہاں جاؤ؟ اللہ اور رسول کے پاس. اس کا مطلب ان کے پاس ہوا اختلاف اور یہ نہیں آئے اللہ اور رسول کے پاس، پھر کہاں گئے؟ طاغوت کے پاس. اب طاغوت کون ہے؟ بھائی جب اللہ نے نام نہیں لیا تو میں کیوں لوں؟ طاغوت. اب طاغوت یہ ایک ہے یا دو ہیں یا تین ہیں یا 10 ہیں یا 20 ہیں، کتنے؟
تو یہ جو ہیں یہ جو طاغوت ہے، توجہ کیجئے گا، طاغوت قرآن مجید میں مفرد بھی استعمال ہوا ہے سنگولر اور جمع بھی استعمال ہوا ہے پلورل۔ تو یہ لوگ طاغوت کے پاس، اب کیا ہے طاغوت؟ بھئی ہم نہیں جانا چاہتے طاغوت کے پاس، تو پتہ چلے کون ہے طاغوت؟ سمپل، ویری سمپل۔ ابھی کیا ذکر ہوا؟ اطاعت کرو اللہ کی، رسول کی، اولی الامر کی۔ طاغوت کون ہے؟ ہر وہ شخص طاغوت ہے جو اللہ کے مقابلے پر آ جائے، رسول کے مقابلے پر آ جائے یا اولی الامر کے مقابلے پر آ جائے۔ اب یہاں تعداد نہیں ہے، تعداد کی بات نہیں ہے، جو بھی کبھی خدا کے مقابلے پر آئے، کوئی فرعون، کوئی نمرود، وہ ہے طاغوت۔ رسول کے مقابلے پر آنے والا کوئی ابو جہل، کوئی ابو سفیان، کون ہے؟ طاغوت۔ اولی الامر کے مقابلے پر آنے والا کوئی بھی آ جائے مقابلے پر، شخصیت مت دیکھو، وہ ہے طاغوت۔ اور اس کی طاغوت، وہ ہے طاغوت، توجہ کیجئے، یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا بہ، حالانکہ ہم نے ان کو حکم یہ دیا تھا کہ تم اس طاغوت کا انکار کرنا، مگر یہ طاغوت پر ایمان لاتے ہیں، طاغوت کو اپنا حکم بناتے ہیں، اپنا جج بناتے ہیں، ان کے پاس اپنے فیصلے لے کر جاتے ہیں طاغوت کے پاس۔ طاغوت، یہ طاغوت کا لفظ، اور اگر اس کی مزید تشریح چاہیے تو بس وہ ایک حوالہ آپ کے لیے کافی ہے، چونکہ تفسیر جو ہے ایک آیت کی آیت سے اگر کی جائے تو آپ آئیے آیت الکرسی پڑھ لیں۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، جو کفر کرے طاغوت سے کفر کرنا لازم ہے، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، پھر اللہ پر ایمان لائے۔ تو ہر مومن باللہ، ہر انسان جو مومن باللہ ہے وہ پہلے کافر بالطاغوت ہے۔ اب برا نہ مانے اگر کوئی تمہیں کافر کہہ دے، ارے یہ تو کافر ہے، میں کافر ہوں، بالکل ہوں، مگر میں کافر بالطاغوت ہوں، مومن باللہ ہوں۔ جنہیں مومن سمجھتے ہیں نا، وہ مومن بالطاغوت اور کافر باللہ ہیں۔ والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، کیا بات ہے! جو مومن ہیں ان کا ولی کون ہے؟ صرف اللہ، صرف ایک، اللہ ولی الذین، بس اللہ ہے ولی مومنین کا۔ اور کتنی آیات میں کہا گیا خبردار جو کسی کو غیر اللہ کو ولی مانے وہ اسلام سے خارج ہے۔ کوئی شخص غیر اللہ کو، اللہ صرف ولی، یہاں پر کیا ہے؟ اللہ ایک، اللہ ولی الذین، بس اللہ ولی ہے۔ اب آگے سب کے سب آستینیں چڑھا چڑھا کے بس اللہ کو ولی کہنا، کسی کو ولی مت کہنا۔ دیکھو قرآن کہہ رہا ہے اللہ ولی الذین، اگر کوئی اور ولی ہوتا تو یہاں اللہ ذکر کرتا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی الذین آمنوا۔ تو اسی اللہ نے سورہ مائدہ کی آیت 55 میں کہا انما ولیکم اللہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون۔ یہ تین ولی یہاں کیسے ہو گئے؟ ایک ہی ہونا چاہیے۔ پتہ چلا کہ جب کبھی کہے اللہ ولی، جب اللہ ولی کہا جائے تو اس ولایت میں ولایت رسول بھی شامل ہے، ولایت علی بھی شامل ہے۔ تو اب سمجھے کفر کیا ہے؟ کفر کیا ہے؟ علی کو ولی کہنا کفر نہیں ہے،
ولایت الہی سے علی کو ہٹانا. کیا کہنے اس علی کے, کیا کہنے اس علی, کسی کو بھی آپ شامل کریں ولایت الہی میں شرک, علی کو نکالیں ولایت الہی سے شرک. اولیاءہم الطاغوت, اولیاء دیکھیں اللہ ولی, اس لیے اللہ اکبر کیا بلاغت قرآنی, اس لیے یہاں پر اللہ نے رسول اور ولی کا نام نہیں لیا, صرف اللہ ولی کہا, اللہ ولی الذین آمنوا, تاکہ پتہ چلے کہ ولایت ایک ہو, ولایت ایک ہو یا ولایت دو ہوں اللہ اور رسول کی, یا ولایت تین ہو اللہ رسول اور علی کی, یا ولایت 12 ہوں یا 14 ہوں, یہ ساری ولایت ایک ہیں. ولی تم کو نظر آ رہے ہیں 12, لیکن ہے سب ایک ہی ولایت اللہ کی. نظر آ رہے ہیں 14, ہے ایک ہی ولایت. نظر آ رہے ہیں 15, ہے ایک ہی ولایت. اللہ ولی الذین آمنوا والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت, اور جو کافر ہیں ان کا ایک ولی نہیں ہے. اب ولی نہیں, اولیاء کی جمع, اولیاء جمع کا لفظ استعمال ہوا ہے, ان کے بہت سے ولی ہیں, کبھی اس کو مان لیا, کبھی اس کو مان لیا, کبھی اس کو مان لیا. مگر جو بھی اللہ کی ولایت کے مقابلے پر آئے وہ طاغوت ہے. اور طاغوت سے کفر کرنا یعنی انکار کرنا طاغوت کا, یہ ایمان سے پہلے کا مرحلہ ہے. لا الہ پہلے کہو, الا اللہ بعد میں کہو, اور اسی کو اصطلاح شریعت میں تبرہ کہا جاتا ہے. تبرہ اس سے کچھ زیادہ چیز نہیں ہے میرے دوستو, تو اس کا خیال رکھیں, تبرہ کو نہ بدنام ہونے دیں اور نہ کوئی ایسا عمل انجام دے کہ جو تبرہ بدنام ہو. تبرہ ایک مقدس عبادت ہے, جس عبادت کے بغیر کوئی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا. اس کو باقی رکھیں. میں نے اپنی پوری گفتگو تمام کر دی. اب یہ پوری مجلس تمہید تھی. یہ پوری مجلس تمہید تھی. ہمیشہ تمہید ہوتی ہے مختصر, تقریر ہوتی ہے طولانی. یہ پوری تقریر تمہید تھی, اور جو پیغام ہے یہاں ہے. آج کی مجلس کی مناسبت سے توجہ کیجیے. کیا ہے ایک اور جو طریقہ ہے اولو الامر کو پہچاننے کا, جو اللہ نے اسی آیت کے تسلسل میں, نظام میں, سسٹم میں, میکنزم میں اور جملوں کی سیٹنگ میں رکھا ہے, یہ ہے پہچاننے کا. اللہ, رسول, اولو الامر, ان کی کیا کرنا ہے. اللہ کون؟ اللہ وہ جو کسی کی اطاعت نہ کرے. اگر کسی کی اطاعت اگر اس نے کر لی تو وہ اللہ نے کی. رسول کون؟ جو اللہ کے علاوہ کسی کی اطاعت نہ کرے. اللہ کے علاوہ کسی کی اطاعت کر لی تو رسول نے. اولو الامر کون؟ جو اللہ ہو, رسول ہو, اولو الامر کی اطاعت کرے. اولو الامر جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے, اولو الامر. اگر وہ اللہ اور رسول کے علاوہ کسی کی اطاعت یا بیعت کر لے تو وہ اولو الامر نہیں. یہ تین ہے نا, نہیں, یہاں تذکرہ 4 کا ہے میرے دوست. 4 کیریکٹرز ہیں اس آیت میں. 14 کون ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا. اب اگر کوئی شخص اللہ ہو, رسول ہو, اولو الامر کے علاوہ کسی کی اطاعت کر لے تو وہ مومن نہیں. کیوں؟ اے ایمان والو, اللہ رسول اولو الامر کی اطاعت کرو. تو اب وہ مومن جو اللہ, رسول اور اولو الامر کے علاوہ کسی کی اطاعت کرے. تو آپ نے کہا اچھا, پھر ماں باپ کی اطاعت, استاد کی اطاعت, مراجع کی اطاعت, یہ کہاں گئی؟ ان کی اطاعت مربوط ہے ان کی اطاعت سے. انہوں نے چونکہ کہا کہ ان کی اطاعت کرو تو کر رہے ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ دیکھو اس کی مت کرنا, تو اس کی ہم نہیں کرتے.
جن کی صفات بیان کرتی ہے، ایسی صفات جس کی اس کی کر لینا تو ہم کر لیتے ہیں. تو ان کی اطاعت ان کی ہے ہی نہیں. ان کی اطاعت اولی الامر کی اطاعت ہے، اولی الامر کی اطاعت رسول کی اطاعت ہے، رسول کی اطاعت اللہ. تو جو تمہید کی بات تھی وہ یہاں آئی کہ بھئی دیکھیں بات تو ہوئی اطاعت کی، لیکن کیسے کی جائے اطاعت؟ اللہ کی اطاعت کیسے کریں؟ رسول بتائیں گے. رسول کی اطاعت کیسے کی جائے اولی الامر بتائے گا. مگر ایک کردار کی بھی یہاں ضرورت ہے، ایک اور کردار کی یہاں ضرورت ہے. کسی ایسے شخص کی ضرورت ہے جو یہ بتائے کہ اولی الامر کی اطاعت کیسے کی جائے. نا بات بس یہ پوری مجلس اسی لیے تھی. اب ہمیں ضرورت کسی ایسے کی ہے جو ہم کو یہ بتائے کہ اولی الامر کی اطاعت کیسے کی جائے. علی اولی الامر ہیں، رسول کی کیسے اطاعت کرتے ہیں؟ اور ذرا دیکھو علی سے اطاعت کے سلیقے سیکھو. اور اگر کسی اور کو اولی الامر بنا دیتا تو کیا کہتا؟ ہاں پر یہ تو دوسرے تھے، اطاعت کر لی کسی اور نے. کہا نہیں، بھائی ہو کر علی نے بھائی ہو کر اطاعت کی ہے. تو پھر اب اولی الامر کی اطاعت کیسے کی جائے؟ اب یہ کوئی ایسا ہو کہ جس کی عصمت اولی الامر کی عصمت کی برابر نہ ہو. اور نہیں کہا جائے گا کہ بھئی حسن نے تو ٹھیک ہے جب تک علی تھے اطاعت کر لی، حسین نے اطاعت کر لی، حسن کی جب تک وہ موجود تھے. نہیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ اس دائرے سے ہٹ کر یا ایھا الذین آمنو کے دائرے میں کھڑے ہو کر کوئی شخص ایمان کے اتنے بلند منزل پر آ جائے کہ اس کے بعد معصوم کھڑے ہو کر، امام معصوم یہ گواہی دے، السلام علیک ایھا العبد الصالح. اے عبد صالح، نہ صرف مومن، اور بلند منزل، اے عبد صالح. السلام علیک ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین. کوئی ایسا ہو کہ جس نے اللہ کی بھی اطاعت کی ہو، رسول کی بھی، امیر المؤمنین کی بھی، اپنے وقت کے ایمان کی بھی شان سے کی ہو کہ اب وہ نمونہ بن جائے کہ بھئی دیکھو اطاعت کرو تو اس طرح کرو. تو اللہ نے اس کا انتظام کس طرح کیا؟ علی کو ایک ایسا بیٹا دیا، حسین کو ایک ایسا بھائی دیا. بھائی اسی باپ کا بیٹا. کبھی تو کہہ دیتے کہ حسین جس باپ کے بیٹے ہیں میں بھی اسی باپ کا بیٹا، میں بھی علی کا بیٹا. کتنے افتخار کی بات تھی کہ کبھی کسی مجمع میں کھڑے ہو کے خطبہ دیتے ہوئے کہتے دیکھو لوگوں میں علی کا بیٹا ہوں. افتخار کی بات ہے نا؟ نہیں، ان کا افتخار کیا؟ لوگوں میں حسین کا غلام ہوں. لوگوں میں حسین کا غلام. جب کبھی خطاب کیا تو یہی کیا. حسین ہمیشہ بھائی کہتے رہے، یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا قوت بازو ہے. مگر عباس نے ہمیشہ آقا کہا، ہمیشہ مولا کہہ کے آواز دی. اور یہ وہ عباس ہے کہ جس پر اتنا اعتماد اہل بیت کی ہر فرد کو، اتنا بھروسہ، ایسی ڈھارس، ایسا یقین کہ جب تک عباس ہے کسی طرح کا کوئی خوف نہیں ہے. یہی تو مولانا نے فرمایا تھا کہ عباس تمہارے مرنے سے وہ آنکھیں جو تمہارے وجود کے خوف سے آگاہ کرتی تھیں اب وہ اطمینان سے سوئیں گی، اور وہ آنکھیں جو سویا کرتی تھیں اب شام غریبہ میں جاگیں گی. یہ عباس اتنا اطمینان، اتنا بھروسہ. جب چلنے لگے ہیں نا مدینے سے چلتے ہوئے جو منظر ہے، جو مقاتل میں لکھا ہے، عجیب و غریب ہے کہ حسین نے نماز فجر کے بعد حکم دیا تھا، عباس
اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم بیویوں کو سوار کرو. سوار کرنے کی منزل آئی. عباس نے حکم دیا کہ تمام راستے روک دیے جائیں. بنی ہاشم کے جوانوں کو آمادہ کیا. بیویاں نکلنے لگی, ایک ایک بیوی نکلتی تھی. عباس ایک ایک نوجوان کو حکم دیتے تھے کہ آگے بڑھو, سوار کرو, اور خود آگے بڑھ کے سہارا دیتے تھے. اس انداز سے لوگ محسوس کر رہے تھے کہ بھئی کون بیوی آج سوار ہو رہی ہے, کون بیوی نکلی ہے سوار ہونے کے لیے. علی اکبر آگے بڑھو, اچھا ام لیلا آ گئی. قاسم آگے بڑھو, اچھا فروہ آگے بڑھے گی. بس ایک بیوی ایسی آئی کہ خود عباس آگے بڑھے سوار کر. سمجھ گئے کہ ام کلثوم آگے بڑھ گئی. ایک بیوی ایسی بھی آئی کہ بنی ہاشم کے تمام نوجوان ایک مرتبہ کھڑے ہو گئے, آگے بڑھے. نہ صرف نوجوان, نہ صرف عباس, حسین جو کرسی پر تشریف فرما ہے اس منظر کو دیکھ رہے ہیں, وہ ایک مرتبہ کھڑے ہو جاتے ہیں, آ کر سوار کرنے لگے. کون تھی یہ بیوی؟ کہا یہ علی کی بیٹی زینب سوار ہو رہی ہے. عباس نے زینب کو سوار کیا. زینب سوار تو ہو گئی مگر زینب کی منظر کبھی بھول نہ سکی. 11ویں کی صبح کو یہی کہہ کے آواز دی تھی, عباس کس شان سے لے کر چلے تھے, میرے بھائی مجھے کوئی سوار کرنے والا نہیں ہے, اب سوار کرو. حسین کو خطاب کیا تھا, بھیا جب تمہارا کوئی سوار کرنے والا نہیں تھا میں نے سوار کیا تھا, آ کر اپنی بہن کو سوار کرو. اللہ زینب ہر لمحہ, ہر مصیبت میں, ہر مشکل میں عباس زینب کے لیے ناد علی تھے. عباس موجود ہیں, اس لیے جو بھی جاتا رہا زینب رخصت کرتی رہی. مگر جب عباس آئے ہیں رخصت ہونے کے لیے تو اب زینب نے یہی کہا تھا, عباس اب مجھے یقین ہو گیا. شہزادی کس بات کا یقین ہوا؟ کہا میرے بھائی میں جب چھوٹی تھی میرے بابا تشریف فرما تھے, میں بیٹھی ہوئی تھی, میرے بازو سے ایک مرتبہ ردا ہٹی, بابا نے جھک کے بازوؤں کا بوسہ لے لیا اور رونے لگے. میں نے آنسوؤں کو پہنچتے ہوئے پوچھا, بابا رونے کا سبب کیا ہے؟ تو کہنے لگے, بیٹی ایک زمانہ ایسا آئے گا جب ان بازوؤں میں رسم باندھی جائے گی. عباس جب تم پیدا ہوئے, جب تم بڑے ہوئے, جب تم جوان ہوئے تو میں تمہارے بازوؤں کو دیکھا کرتی تھی اور سوچا کرتی تھی کس کی مجال میرے بھائی عباس کے ہوتے ہوئے میرے بازو میں رسم باندھے. مگر عباس تم جا رہے ہو, مجھے یقین ہو گیا اب زینب عزیز ہوگی, اب زینب کی رضا چلے گی. ارے یہی وجہ ہے ہر مشکل میں, مصیبت میں عباس کو آواز دی جاتی تھی. جب چادریں چھن رہی تھی عباس کہاں ہو, جب سکینہ کو تماچے لگتے تھے چچا کہاں ہو, عباس کہاں ہو. ماتم حسین